آیت نمبر 94 سے 102 تک. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے والد نے کہا اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ سمجھو تو واقعی میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. انہوں نے کہا اللہ کی قسم آپ ابھی تک اپنی پرانی بھول ہی میں ہیں. پھر جب خوشخبری دینے والے نے آ کر یعقوب کے چہرے پر یوسف کی قمیص ڈالی تو وہ پھر سے دیکھنے والا ہو گیا. کہا کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ بے شک میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. وہ کہنے لگے اے ہمارے ابا جان آپ اللہ سے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، بے شک ہم ہی خطا کار تھے. یعقوب نے کہا میں جلد ہی تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. پھر جب وہ سب یوسف کے ہاں داخل ہوئے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا مصر میں داخل ہو جاؤ، اگر اللہ نے چاہا تو آپ سب امن سے رہو گے. اور اس نے اپنے والدین کو تخت پر اونچا بٹھایا اور وہ سب اس کے آگے سجدے میں گر پڑے. اور یوسف نے کہا اے ابا جان یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، یقیناً میرے رب نے اسے سچا کر دیا اور واقعی اس نے میرے ساتھ احسان کیا جب اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ سب کو صحرا سے یہاں لے آیا، اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان ڈال دیا تھا. بے شک میرا رب جو چاہتا ہے اس کی بہترین تدبیر کرنے والا ہے، بے شک وہ بہت علم والا خوب حکمت والا ہے. اے میرے رب بے شک تو نے مجھے بادشاہت عطا کی اور مجھے باتوں کی حقیقت بھی سکھا دی. اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا کارساز ہے. مجھے حالت اسلام میں فوت کر اور مجھے صالحین سے ملا دے.
آمین۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب انہوں نے اپنے ارادے پر اتفاق کر لیا تھا، یعنی یوسف کو قتل کرنے اور کنویں میں پھینکنے کا، اور وہ سازشیں کر رہے تھے۔ یہاں سے کہانی شروع ہوئی تھی اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے آغاز کا پھر ذکر کر دیا۔ تو ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اب کہانی یا بات اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، مصر سے قافلہ روانہ ہوتا ہے۔ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُف، تو یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ، اگر تم مجھے بے وقوف نہ سمجھو، کیونکہ اکثر بڑوں کی باتوں کو لوگ کیا سمجھتے ہیں، آپ کو کیا پتا، دنیا کیا سے کیا ہو گئی ہے، حالات بدل چکے ہیں، اب آپ کا زمانہ نہیں ہے۔ یعنی بڑوں کو اس طرح کے تانے دیتے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ بڑوں کی کچھ باتیں بڑی ہی عقل مندی کی ہوتی ہیں، سیکھنے کی ہوتی ہیں، وہ زندگی کے تجربات سے بول رہے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ایسی بات کریں بھی تو اس کو اگنور کیا جا سکتا ہے۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، یہاں پھر وہ باپ سے تھوڑی سی بد اخلاقی برتتے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ کو کچھ پتا نہیں، آپ غلطی پر ہیں، کہنے لگے آپ تو وہ پرانی غلطی پر ہیں، وہی پرانی باتیں روز کرتے ہیں، وہی کر رہے ہیں۔ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ، اتنے میں خوشخبری لے کر ایک شخص آ گیا، بشیر آ گیا، اور اس کرتے کو یوسف علیہ السلام کے کہنے کے مطابق یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا گیا۔ جو ہی وہ ان کے چہرے پہ پڑا، ان کی آنکھیں روشن ہو گئیں، فرتد بصیرا، سارا غم دور ہو گیا، وہ دوبارہ سے ٹھیک دیکھنے والے ہو گئے۔ قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہنے لگے یعقوب میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ ہم دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام جواب میں ملامت نہیں کرتے بلکہ تربیت کرتے ہیں، یعنی بحث نہیں شروع کر دیتے۔ تو اس سے بزرگوں کو بھی سبق سیکھنا چاہیے کہ بچے اگر کوئی بات کر رہے ہیں تو ان کو بچہ ہی سمجھ کے ڈیل کریں، جواباً ان کے ساتھ لڑائی نہ شروع کر دیں، بلکہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے تو تمہیں پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ علم ہے جو تمہیں علم نہیں، دیکھو اب حالات کیسے بدلے ہیں۔ اس پر اب انہیں الٹیمیٹلی وہ کہتے ہیں یا ابا نستغفر لنا، ابا جان آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا کریں، آپ دعا کریں اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، انا کننا خاطئین، بے شک ہم خطا کار تھے۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے بھی کہتے ہیں ہم خطا کار تھے، اور یہاں بھی کہتے ہیں ہماری غلطی، یعنی دونوں کے حق میں کوتاہی کی تھی نا، یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی زیادتی کی تھی، باپ کے ساتھ بھی کی تھی، دونوں کے آگے معافی مانگتے ہیں۔ تو بچوں کو اپنے والدین سے اور خاص طور پر نیک والدین سے دعا کے لیے کہنا چاہیے۔ والدین کی دعائیں بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہیں، اور آپ نے کہنا ہے، اگر آج تک نہیں کہا تو کہنا ہے۔ اگر خاص طور پر آپ کے بچے آپ کو ستائیں تو آپ والدین سے دعا کریں کہ اماں یا ابا جو بھی زندہ ہوں یا دونوں، کہ آپ میرے بچوں کی ہدایت کی دعا کریں، ہو سکتا ہے میں نے آپ کو بچپن میں تنگ کیا ہو تو مجھے اس کی سزا مل رہی ہو، تو وہ آپ کے لیے دعا کریں گے تو وہ زیادہ افیکٹو ہوگی انشاءاللہ۔ اور خاص طور پر اگر اولاد کی طرف سے کمی کوتاہی ہوئی ہو، کیونکہ پھر والدین کا دل اچھا ہوگا تو دعا کریں گے نا، ورنہ تو دعا بھی نہیں کریں گے۔ تو والدین کی نافرمانی کا کفارہ کیا ہے؟ بخشش کی دعا ان سے کروانا، اور والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ معاف کر کے دعا کرنی چاہیے۔ قال سوف استغفر لکم ربی، یعقوب علیہ السلام نے کہا میں ضرور جلد ہی تمہارے لیے اپنے رب سے دعا کروں گا، یعنی تہجد کے وقت کروں گا اور اچھے سے کروں گا، کیونکہ سحری کے وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات کو آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے، وہ فرماتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے دوں، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اس کو بخش دوں۔ وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اس وقت خوب دعائیں کرنی چاہیے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فلما دخلوا علی یوسف، یوسف علیہ السلام نے کہا تھا اب سب آ جاؤ مصر، میرے پاس آ جاؤ، کیونکہ مصر کے حالات اچھے تھے اور کنعان میں تو قحط پڑا ہوا تھا۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے نا، جب اولاد کامیاب ہوتی ہے، ویل ٹو ڈو ہوتی ہے، تو پھر اپنے ماں باپ کو عزت سے اپنے گھر لے آتی ہے اور عزت سے رکھتی بھی ہے، یہ نہیں کہ لانے کے لیے تو کہہ دیا اور جب آ گئے تو پھر پریشانیاں ہو گئی اور پھر ذلیل کیا۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں آوا الیہ ابویہ، اپنے والدین کو بلند مقام پہ بٹھایا۔ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اور کہنے لگے مصر میں آ جاؤ انشاءاللہ امن سے رہو گے، یہاں سب اچھی چیزیں ہیں، اچھی سہولتیں ہیں۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اس موقع پر وہ سب جب انہوں نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا تو یوسف علیہ السلام کے لیے سب کے سب جھک گئے،
سب سجدے میں پڑ گئے. تعظیم کا اعلیٰ ترین مقام. ان کی شریعت میں انسانوں کے آگے اس طرح جھکنے کی اجازت تھی، ہماری شریعت میں نہیں ہے. ہم کسی کو اس طرح عزت نہیں دے سکتے کہ اس کے آگے جھکیں. ہاتھ ملانا ہے، گلے ملنا ہے، سلام دعا کرنا ہے، لیکن جھکنا نہیں کسی انسان کے آگے. جھکنا صرف اللہ کے آگے ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ کتنا بھی آپ کا منصب بڑا ہو جائے، والدین ہیں، ان کو اونچی جگہ ہی بٹھائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ کے گھر جاتے تھے تو وہ کیا کرتی تھی؟ کھڑی ہو جاتی تھی، ویلکم کرتی، ان کا ہاتھ چومتی اور اپنی جگہ ان کو بٹھاتی، اپنی مسند پہ، یعنی گھر میں سب سے زیادہ معزز جگہ پہ ان کو بٹھاتی. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت فاطمہ کے ساتھ کیا کرتے. والدین جب گھر آئیں یا والدین کی جگہ نانی، دادی، استاد یا کوئی بھی، تو ان کو اچھی جگہ بٹھائیں. اس سے ان کی نہیں، آپ کی عزت بڑھے گی. وہ تو جو ہیں سو ہیں، ماں باپ تو ماں باپ ہی ہوتے ہیں، چاہے آپ ان کو نیچے بٹھائیں اوپر، وہ تو ماں باپ ہی رہیں گے نا. ان کی عزت تو ماں باپ والی ہے ہی، لیکن یہ آپ کے اخلاق کو ڈپکٹ کرتا ہے کہ آپ کون ہیں جب آپ کسی بڑے کو عزت دیتے ہیں. اور یہ اللہ کو عزت دینے والی بات ہے جب کوئی اپنے بزرگوں کو عزت دیتا ہے اللہ کا حکم مان کے. اور والدین کے سامنے کبھی یہ ظاہر نہ کریں ہمیں آپ سے زیادہ پتہ ہے اور ہم آپ سے زیادہ جانتے ہیں اور ہمارے پاس مال زیادہ ہے آپ سے اور ہمارا گھر آپ کے گھر سے بڑا ہے. نہیں. اگر ماں باپ نے دکھی ہو کے آپ کے خلاف بھر دی نا، یہ سب کچھ دڑام سے نیچے گر جائے گا. والدین کی بد دعا لگ گئی نا، ان کو ستایا اور ان کی بد دعا لگ گئی تو سب کچھ چلا جائے گا. اس لیے ان کے ساتھ اچھا ہی معاملہ کریں. وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیایا من قبل قد جعلها ربی حقا. کہنے لگے ابا جان یہ میرا وہ خواب ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا، اللہ نے اس کو سچ کر دکھایا. اور پھر کسی تکلیف کا ذکر نہیں کرتے، کہتے ہیں اللہ نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا جب مجھے جیل سے نکال دیا. یہ نہیں کہا اللہ نے میرے ساتھ بڑا برا کیا کہ جب مجھے جیل بھیج دیا، یہ نہیں کہتے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے جیل خانے سے نکالا. وجاءکم من البدو، اور آپ کو اس ولیج سے، اس گاؤں سے نکال کے یہاں لے آیا اتنی ترقی یافتہ ملک میں. من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈلوائی تھی. بھائیوں کو بلیم نہیں کرتے، شیطان کو بلیم کرتے. ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب بڑا ہی لطف فرمانے والا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے. انہ هو العلیم الحکیم، اور وہ بہت جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے. اب آپ دیکھیے کنعان جو ہے، فلسطین، وہ ایک اسلامی ملک ہے اور مصر ایک نان اسلامک کنٹری ہے. یوسف علیہ السلام واپس نہیں جاتے کنعان، بلکہ کنعان کے لوگوں کو بلا لیتے. یہ جو ہر وقت ہمارے اندر ایک ڈسکشن، بحث چلتی رہتی نا، کس ملک میں جا کے رہنا چاہیے اور کہاں نہیں ہونا چاہیے اور کہاں نہیں. اصل بات ہے کہ آپ اپنے ایمان کی کہاں حفاظت کر سکتے ہیں اور کہاں آپ کو اللہ نے نعمتیں دے رکھی، ان نعمتوں کی قدر کریں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک دفعہ ایک جگہ شفٹ ہوتے ہیں، پھر وہاں سے کوئی مسائل دیکھتے ہیں، پھر واپس بیک ہوم شفٹ ہوتے ہیں، پھر وہاں مسائل دیکھتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں، کہیں ٹک کے بیٹھتے ہی نہیں. کہیں بھی آپ رہیں، کہیں بھی آپ رہیں، اللہ کے بندے بن کے رہیں، چاہے پہاڑ پہ رہیں، چاہے سمندر میں رہیں، کہیں زمین پہ رہیں، آسمان پہ رہیں، کہیں بھی ہو، اللہ کے بندے بن کے رہیں. اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اللہ کی اطاعت کریں. اور خاص طور پر جس ملک میں آپ کو مذہبی آزادی حاصل ہو اور جس ملک میں آپ کو عزت کے ساتھ روٹی مل رہی ہو، اس کو برا بھلا کہنا اور اس کے بارے میں بری باتیں کرنا اور پھر یہ سوچنا کہ ہم شاید کسی اور جگہ چلے جائیں گے تو زیادہ اچھے ہوں گے. ٹھیک ہے، انسان رزق کی تلاش میں کہیں بھی جا سکتا ہے، لیکن یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک بدو سے انہوں نے کہا کہ آپ میرے پاس آ گئے جہاں ان کو ہر طرح کی سہولت اور عزت حاصل تھی. اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خواب کی تعبیر کئی سالوں بعد بھی پوری ہو سکتی ہے، اس لیے اچھے خوابوں کے، سچے خوابوں کے تعبیر کا انتظار کریں. پھر اسی طرح ہر حال میں نعمتوں پر نظر رکھیں، چاہے آپ کی زندگی میں تکلیفیں بھی گزری ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ کے یوسف علیہ السلام پر بہت سے احسانات ہیں جن کا انہوں نے ذکر کیا. وَقَدْ أَحْسَنَ بِي، اللہ نے مجھ پہ ہر وقت احسان ہی کیا ہے، میرے ساتھ اچھا ہی کیا ہے. مومن تکلیف کو بھی اپنے لیے اچھا ہی سمجھتا ہے. اور پھر جب اچھے حالات آ جائیں تو مشکل حالات کو فراموش نہ کریں، ان کو یاد کرتے رہیں. یوسف علیہ السلام نے کسی بھی موڑ پہ یہ نہیں کہا کہ تم لوگوں نے مجھے تو کنویں میں پھینک دیا تھا اور مجھے کنویں سے نکالا. جیل سے نکالنے کی بات کرتے، کنویں سے نکالنے کی نہیں کرتے. حالانکہ کنویں والی بات زیادہ خطرناک تھی جیل سے بھی، کیونکہ اگر کوئی نہ آئے اور کنویں میں نہ کھانا نہ پینا نہ کوئی انسان نہ پرندہ، وہ وہیں پر ختم ہو جائے تو کس طرح وہ بھائیوں کا لحاظ کر رہے تھے. یہ جو لحاظ ہوتا ہے نا ہماری اردو زبان میں، انگریزی میں شاید اس کا لفظ بھی کوئی نہیں پیرالل، تو یہ جو لحاظ ہوتا ہے نا، یہ بڑی چیز ہوتی ہے کہ کسی کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو تانا نہ دینا، کسی کا لحاظ کرتے ہوئے اس کے ساتھ برا نہ کرنا. یہ ہمارے دین اور ہمارے کلچر کا ایک حصہ ہے. لحاظ کریں، بڑوں کا لحاظ کریں، ان کو کرسی آفر کر دیں، بڑوں کا لحاظ کریں، ان کا ہاتھ پکڑ لیں، ان کا سامان اٹھا لیں، ان کو ترجیح دیں، اپنے پر پریفرنس دیں.
جب کسی مشکل سے آپ نکلے نا جو کسی رشتے دار نے کھڑی کی ہو، تو آپ یوں نہ کہیں کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس مشکل سے نجات دی جو میرے فلاں رشتے دار نے میرے لیے کھڑی کر دی تھی، بلکہ کیا کہیں کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس مشکل سے نجات دی۔ بری باتیں نہیں یاد کرے، بری باتیں یاد کرنے سے تکلیف ہوتی ہے، یعنی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے۔ میزان میں سب سے بھاری نیکی اچھا اخلاق ہوگی، اس لیے یہ کتاب ضرور پڑھے، حسن اخلاق، اور اس کے لیکچر بھی ویب سائٹ پر ہیں۔ اچھا اخلاق کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھیں۔ میزان میں نماز روزے کا بھی وزن ہوگا، لیکن اچھے اخلاق کا اس سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ تو کیا کیا اچھے اخلاق میں شامل ہے، اردو میں بھی ترجمہ، انگلش میں بھی، یہ آپ کے گھر میں ضرور ہونی چاہیے۔ اسی طرح میں بار بار علم حاصل کرنے کی بات کر رہی ہوں، اور اس صورت میں کئی دفعہ علم کا ذکر آیا، یہ ربی زدنی علما کتاب ہے، یہ بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے، بچوں کو علم کا شوق دلانے کے لیے، اپنے شاگردوں کو بھی موٹیویٹ کرنے کے لیے۔ اسی طرح جادو اور نظر بد وغیرہ کی حقیقت اور اس کا علاج کیا ہے، اس پر بھی کتاب اور بہت سے کارڈز وہاں موجود ہیں دعاؤں کے۔ اور کل وہ جو لا الہ الا اللہ کی بات کر رہی تھی، وہ بھی آج کارڈ اویلیبل ہے، تو انشاءاللہ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں۔ پھر یہ کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی ایک خاص صفت بیان کی گئی کہ اللہ لطیف ہے، لطف و کرم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک نام ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام پر کیسے مہربان ہوئے کہ ویران کنویں میں مرنے کے لیے نہیں چھوڑا، جیل میں ہمیشہ باقی نہیں رکھا، فقیر نہیں رہنے دیا، مظلوم نہیں رہنے دیا، غلامی میں نہیں رہنے دیا، اور پھر ان کو اپنے خاندان سے دور نہیں رہنے دیا گیا، سب کچھ اکٹھا کر دیا، ساری نعمتیں آسان کر دی۔ جب سب کچھ مل گیا، سب مشکلیں آسان ہو گئی ہیں، سب کچھ مل گیا، بادشاہت مل گئی ہے، اختیار مل گیا ہے، مصر میں جہاں چاہیں رہ سکتے ہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں، انہی کا حکم چل رہا ہے، والدین بھی آگے، بھائی بھی آگے، دنیا کی ساری نعمتیں جمع ہو گئیں۔ یوسف علیہ السلام کو کیا چاہیے؟ وہ اس پہ نہیں راضی ہو کے بیٹھ جاتے، کہتے ہیں ربی، میرے رب، قد آتیتنی من الملک، تو نے مجھے بادشاہت دے دی، اس سے بڑی اور کیا چیز ہوگی؟ وعلمتنی من تأویل الاحادیث، تو نے مجھے باتوں کی تہہ تک پہنچنا سکھا دیا، نبوت دے دی، اب مجھے کیا چاہیے؟ فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں تو میرا ولی ہے۔ میں ان چیزوں کے اوپر نہیں بھروسہ کر رہا کہ میرے پاس سب کچھ ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں، میرے پاس بادشاہت ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں، میرے رشتہ دار سارے میرے پاس ہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں۔ انت ولی فی الدنیا والا، دنیا میں بھی تو میرا ولی ہے، تو ہی میرے کام سنوارے گا۔ وسائل ہیں سارے جن پہ انسان بھروسہ کرتا ہے، لیکن میرا بھروسہ تو تیری ذات پہ ہے، والآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ اب میری ایک تمنا ہے، وہ کیا ہے؟ توفنی مسلمن، اللہ مجھے حالت اسلام میں فوت کرنا، نیکی اور فرما برداری کرتے ہوئے فوت ہوں، والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ سبحان اللہ، نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ دنیا میں نیکوں کا ساتھ، یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے کہ جہاں بیٹھ کے آپ کے ساتھ غیبت نہیں ہوتی، بری باتیں نہیں ہوتی، آپ کو تانے نہیں ملتے، آپ کو ان سے خیر ہی خیر ملتی ہے، آپ کا ایمان بڑھتا ہے اور آپ اللہ کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ تو اس آیت سے اور اس دعا سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی نعمتیں ملنے پر آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، جب دنیا ملے تو کس کو یاد کریں کہ آخرت میں آگے بھی اللہ دے، یہاں دیا ہے تو آگے بھی دے، اور کس کی تمنا کریں؟ نیک لوگوں کے ساتھ کی۔ اور پھر یہ کہ یہ جو ولی کا لفظ ہے نا، یہ دوست اور مددگار اور کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہوتا ہے۔ تو اللہ کی دوستی پانے کے لیے زیادہ سے زیادہ ایمان پہ کام کیجیے، اور آخرت میں تو صرف اللہ ہی کا سہارا ہوگا۔ دنیا میں تو پھر دوستوں کے شغل میں ہم بہت سے غم بھول جاتے ہیں، لیکن آخرت میں دوست سب بھاگ جائیں گے، صرف اللہ ہی نے ساتھ دینا ہے۔ اور تکمیل نعمت کے لیے اچھی موت کی دعا کرنی چاہیے۔ اسلام کی حالت میں فوت ہونے کی ہم سب کو دعا کرنی چاہیے، حسن خاتمہ کی۔ اللہم توفنا مسلمین واحینا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری دعا کیا تھی؟ اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی نہیں پتا تھی، آپ کی نبوت کی صداقت پر دلیل ہیں، اور آپ ان لوگوں کے پاس نہیں تھے، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے پاس آپ موجود نہیں تھے جب وہ یہ ساری سازشیں کر رہے تھے، یہ تو اللہ نے آپ پر وحی فرمائی ہے۔